بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ چودھری محمد اسلم سن 1963 میں پیدا ہوئے۔ چودھری محمد اسلم کا تعلق مانسرا ڈسٹرکٹ سے تھا اور ان کا تعلق تنولی قوم سے تھا۔ ان کا پورا نام محمد اسلم خان تنولی تھا۔ ابتدائی تعلیم مانسرا سے حاصل کی اور پھر کراچی شفٹ ہو کر انہوں نے وہاں سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد سندھ پولیس میں سن 1984 میں ASI بھرتی ہو گئے۔ ان کے مخصوص انداز، لباس اور دلیری کی وجہ سے لوگ انہیں چودھری اسلم کہا کرتے تھے اور یہ نام انہیں میڈیا نے دیا تھا۔ چودھری اسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ سادہ طبیعت انسان تھے، لیکن اتنے ناڈر اور بہادر تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے دوران بلٹ پروف جیکٹ تک نہیں پہنتے تھے اور فرنٹ لائن پر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ موت جب آنی ہوئی تو آ جائے گی، یہ بلٹ پروف جیکٹ بھی موت سے بچا نہیں سکے گی۔ چودھری اسلم کو لیاری ٹاسک فورس کا سربراہ بننے کے بعد اصل شہرت ملی تھی۔ لیاری جب گینگ وار کی آگ میں جل رہا تھا تو یہ اس وقت کے چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے لیاری گینگسٹرز کو پکڑنے اور ان کا خاتمہ کرنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی، اور ان کی فیملی بھی اس وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی تھی، اور یہ اکثر اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ شیر کی بیوی بھی شیرنی ہی ہوتی ہے۔ چودھری اسلم نے 30 سال کراچی سندھ پولیس کو دیے اور مختلف کامیابی سمیٹنے کے دوران ان کو 10 کروڑ روپے کے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر کے ترقی حاصل کرتے گئے اور کراچی کے کئی تھانوں میں بطور SHO بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ سن 1998 میں ان کو DSP کے عہدے پر فائز کیا گیا اور پھر سن 2005 تک انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ انہیں SP کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ مگر چودھری اسلم کو اصل شہرت سن 2006 میں اس وقت ملی جب لیاری ٹاسک فورس کا ان کو سربراہ بنایا گیا۔ اس وقت انہوں نے لیاری میں امن لانے کے لیے گینگسٹرز پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملے کیے، جس کی وجہ سے ان کے دشمنوں میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران چودھری اسلم کو ڈان مشتاق بروہی کو قتل کرنے کے الزام میں 16 ماہ جیل بھی کاٹنی پڑی، لیکن پھر سن 2007 میں دسمبر کے مہینے میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ساتھیوں سمیت بری بھی کر دیا تھا۔ ان کے باہر آنے تک رحمان ڈکیت لیاری میں اپنی الگ پہچان بنا چکا تھا۔ یہ اتنے پاورفل ہو چکے تھے کہ پورا لیاری ان کی مٹھی میں نظر آنے لگا تھا، لیکن چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کا پولیس مقابلوں میں اکثر آمنا سامنا بھی ہوتا رہتا تھا۔ کچھ سالوں بعد اگست سن 2009 میں رحمان ڈکیت کو پولیس مقابلے میں چودھری اسلم نے ہلاک کر دیا۔ اس وقت رحمان ڈکیت کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ اب چودھری اسلم لیاری اور کراچی کے گینگسٹرز، ٹارگٹ کلرز کے علاوہ انڈین خفیہ ایجنسی را اور دہشت گرد تنظیموں کی بھی ہٹ لسٹ پر آ چکے تھے، کیونکہ چودھری اسلم آئے دن کراچی میں ان کے بڑے بڑے منصوبے ناکام بنا دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان پر قاتلانہ حملے تو ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن ستمبر سن 2011 میں ان کے گھر پر بھی حملہ کروایا گیا اور پورے گھر کو بم سے اڑوا دیا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 8 لوگ جہاں بحق ہوئے تھے، مگر خوش قسمتی سے چودھری اسلم بچ چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اور سال زندہ رکھنا تھا اور ان سے اور کام لینے تھے۔ اس حملے کی تحقیق کے بعد پتہ چلا تھا کہ انہی کا گن مین جو تقریباً 7 سال سے ان کے ساتھ تھا، وہ اس حملے میں ملوث تھا اور اس نے 5 کروڑ کے عوض ان کے گھر کو بم سے اڑوا دیا تھا۔ اس سے چودھری اسلم کی سندھ پولیس میں اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے،
اور اس وقت حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، تو آصف علی زرداری نے اس واقعے کے بعد چودھری اسلم کو آفر کی تھی کہ اگر آپ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں، حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن چودھری اسلم کی بہادری دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان سے کہہ دیں کہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ان سے ڈر کر ہرگز ان کے گھٹنوں میں نہیں بیٹھوں گا، میں ویسے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا اور خون کے آخری قطرے تک میں ان تمام دہشت گردوں سے لڑتا رہوں گا۔ چودھری اسلم کی زندگی پر مبنی ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے جس پر پاکستان میں کام جاری ہے۔ چودھری اسلم کی بیوی کے مطابق جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود تھے تو انہوں نے کعبہ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان کے لیے مجاہد بنا کر بھیجا ہے، میں آخری سانس تک دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہوں گا، اور جب میں شہید ہوں گا تو پورا پاکستان میری شہادت پر فخر کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ 9 جنوری سن 2014 بروز جمعرات کو کراچی میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے میں چودھری اسلم کو لیاری ایکسپریس وے پر خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری محمد ایجنسی طالبان گروپ نے قبول کی تھی۔ اس حملے سے پہلے چودھری اسلم نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے شہید ایس پی چودھری محمد اسلم کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش کی تھی۔ اس سے قبل بھی گورنر سندھ کی سفارش پر انہیں 23 مارچ سن 2012 کو بہادری کا مظاہرہ کرنے پر تمغہ شجاعت دیا گیا تھا۔ گورنر ڈاکٹر عشرت العباد خان نے کہا کہ چودھری محمد اسلم نے بہادری اور جوان مردی کی زندگی گزاری اور دلیرانہ شہادت حاصل کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شہید چودھری محمد اسلم ایک ذہین، بہادر اور فرض شناس آفیسر تھے جنہوں نے کسی بھی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض انجام دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری محمد اسلم نے جام شہادت نوش کر لی لیکن وطن عزیز کی حفاظت پر کسی کو بھی ترجیح نہ دی۔ ان کا کردار جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ چودھری محمد اسلم کی شہادت سے پولیس افسران اور جوانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف پوری یکسوئی سے کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ یہ تھی چودھری اسلم شہید کی کہانی جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم ان کو ان کی جرأت پر سلام پیش کرتے ہیں۔